السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گی، اس مہنگائی بھرے دور میں بھی جی رہی ہوں گی، ٹھیک ہوں گی۔ آفٹر آل ہم عورتیں ہوتی ہی اتنی مضبوط ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہوتی ہی اتنی ڈھیٹ ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ عورت اور بھی مضبوط ہو جائے، اور کم سے کم اس اسٹیٹ آف لائف میں لازمی ہو کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے تو اسے ایسا نہ لگے کہ اس کی زندگی میں طوفان آ گیا ہے اور اب وہ کچھ کر نہیں سکتی، اب وہ کہاں جائے، اب وہ مر جائے گی کیونکہ اس کی زندگی میں مرد نہیں رہا۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن کنڈیشن تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا۔ تو اس کو کم سے کم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکے، ان کو پال سکے، وہ کسی اور کو نہ دیکھنا پڑے، دھکے نہ کھاتی پھرے، روتی نہ پھرے، گرتی نہ پھرے، جس طرح سے ہوتا ہے۔ پیرنٹس اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ کچھ لڑکیاں بھی اس بات پہ غور نہیں کرتی، لیکن بعد میں ان کو سمجھ میں آتی ہے جب ان کے ساتھ زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو بس کوشش کرنی چاہیے، چاہے گھر سے ہی بیٹھ کے کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ باہر نکلیں، باہر جائیں اور یہ کریں وہ کریں، نہیں، آپ گھر سے ہی کریں، لیکن کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں۔ اللہ سب کو ہمت اور حوصلہ دے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک ہے محبت کریں۔ جی ہاں، میں نوٹس بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں کہیں رک نہ جاؤں، آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور آپ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو مزہ نہ آئے، تو مجھے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ نوٹس بنانے پڑتے ہیں۔ تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ محبت کریں۔ آئیں ہم آپ کو ایک محبت کی کہانی سناتے ہیں، محبت اور انا کی کہانی۔ محبت اور انا کی کہانی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شادی شدہ زندگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ورڈز ہیں یا ٹاپک ہے۔ محبت اور انا تو ہر رشتے میں ہوتی ہے، ہر رشتے میں ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو یہ میٹر کرتی ہے یہ شوہر بیوی کے درمیان میٹر کرتی ہے، شادی شدہ زندگی کے درمیان میٹر کرتی ہے۔ سب سے زیادہ جو اثر ڈالتی ہے یہ شادی شدہ زندگی کے اوپر اثر ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ صرف ایک زندگی نہیں ہوتی، وہ بہت ساری زندگیاں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ اسی انا کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے تو کبھی کسی اور وجہ سے۔ مختصر یہ کہ رشتہ نبھانا ایسے ہے جیسے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، کیونکہ ہم صرف دو نہیں رہتے بلکہ ہمارے ساتھ اور بھی زندگیاں جنم لے چکی ہوتی ہیں، معصوم زندگیاں ہوتی ہیں، بے قصور زندگیاں ہوتی ہیں، جن کا ان سب مصیبتوں سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہوتا، لیکن ان کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کو اسی ماحول میں رہنا ہوتا ہے، بہت مجبوری کے ساتھ سب برداشت کرتے ہوئے اسی ماحول میں ان کو رہنا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، زلزلہ آ گیا ہوتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا، دماغ ساتھ نہیں دیتا، بہت تھک جاتے ہیں، اور جب ایسے حالات میں وہ گرو کرتے ہیں یہ بچے، تو وہی بچے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی بچے معاشرے کے لیے ناسور بن کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زندگیاں بہت کھوکھلی گزری ہوتی ہیں، بہت ادھوری گزری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ کو پتہ ہے جب ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ اپنے ہی بچوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب ایک نسل تو برباد ہوئی، کس کی وجہ سے؟ شوہر بیوی کی لڑائی کی وجہ سے، انا کی جنگ کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی بھی، اگلی نسل بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس بندے کے ساتھ وہ رویہ رہا تو اس نے سوچا کہ بھئی مجھے جب پیار نہیں ملا زمانے سے اپنے ماں باپ سے تو میں کسی کو کیوں دوں، وہ اگلی نسل برباد کر دے گا، تو جو وہ اگلی نسل برباد کرے گا وہ اپنے سے اگلی نسل برباد کر دے گا۔ یہ ہوتا جائے گا جب تک کہ ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں دیں گے، ہم اپنے اندر کی انا کو نہیں مار دیں گے، ہم ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنا آج ٹھیک کرنا ہے تو ہمارا کل ٹھیک ہوگا، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں، ہم اپنا آج ٹھیک کریں گے تو ہمارا کل ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، جو کہ ہو بھی رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا شکار نوجوان نسل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، چوری ڈکیتی پہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بچہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ کرے تو کیا کرے گا، وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا تو کیا کرے گا۔ اس میں قصور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو بہت پیار سے پالا تھا اور ہم نے ایسے کیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم دونوں کی غلطی ہوتی ہے، ماں اور باپ دونوں کی غلطی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے اور اس میں بہتری لانی چاہیے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، کئی رشتوں میں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے،
کیونکہ آپس میں جب نہیں بن رہی ہوتی، یا زیادہ تر عورت کو زیادہ مسئلے فیس کرنا پڑتے ہیں جوائنٹ فیملی کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے، یا کوئی اور ناچاکیوں کی وجہ سے شوہر کے رویے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ایک نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، کیونکہ جب وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگی وہ اگلی نسل کو کچھ اچھا سکھا نہیں سکے گی، کچھ بتا نہیں سکے گی، کچھ کر نہیں سکتی، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، جب تک اس کا شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتا وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے، لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نڈھال رہے۔ ہمارے اندر بس انا ہی ہوتی ہے، حالانکہ رشتوں کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انا نہ مرے۔ محبت مر گئی انا کی وجہ سے، محبت مر جاتی ہے انا کی وجہ سے۔ انا کو تو مرنا ہی ہوتا ہے، اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اسے خود مار دیں یا اس کے ساتھ رشتوں کو مرنے دیں۔ تو کچھ لوگ تو انا کو نہیں مارتے بلکہ رشتوں کو مار دیتے ہیں، اور یہی انا کی جنگ لڑتے لڑتے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رفو کر جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے سے پچھلی زندگیوں کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو محبت کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، محبت کرنی پڑتی ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح رشتوں میں محبت بھری جائے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ بیج ڈالنے کے دوسرے دن آپ پھل لینے نہیں پہنچ جاتے، آپ کو مسلسل پانی ڈالنا پڑتا ہے، پھر کونپل پھوٹتی ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں، طویل عرصے بعد درخت بنتا ہے، اس کے بعد پھل کی باری آتی ہے۔ اگر آپ ناراض ہوں، مایوس ہوں، شکوہ شکایت کریں کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، مگر اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو آپ مزید مایوس ہوں گے۔ لیکن جب ایک مرتبہ درخت پھل دینے لگ جاتا ہے تو نہ اسے پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی۔ رشتوں میں بھی اسی اصول کا خیال رکھیں، بس ایک فرق کے ساتھ کہ یہاں معاملہ درخت کے ساتھ نہیں، انسان کے ساتھ ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دل سے محبت کرنے لگ جائے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوسرا خود تبدیل ہونے لگے گا، پھل دینے لگے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت ہی ہو، یہ قربانی دینے والا مرد بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اس نے قربانی دینی ہے۔ ایسی مثالیں آپ کے خاندان میں جا بجا موجود ہوں گی، سوائے ان گھرانوں کے جہاں یہ عمل محبت کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ جاری رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کی کامیاب شادی زندگی کی کہانی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 42 سال پہلے جب ان کی شادی ہونے جا رہی تھی تو میرے استاد نے مجھ سے اور میری ہونے والی زوجہ سے کہا، شادی 50-50 کا نام ہے۔ یہ ایک کامیاب شادی کی کہانی ہے، غور سے سنیے گا۔ شادی 40-60 کا نام ہے، 60% دو گے تو 40 ملے گا، اور یہ کلیہ دونوں کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی کامیاب شادی کو دیکھ لیں، آئیڈیل جوڑے کو دیکھ لیں، وہ ایک محبت دینے والی سوچ کے حامل ہوں گے، لینے والی سوچ کے نہیں۔ ہمارے رشتوں کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ میں والی سوچ ہے۔ محبت کریں مختلف انداز سے، ہر روز کچھ وقت گزاریں، اس دوران موبائل فون بند کر دیں، ساتھ چائے پئیں، باتیں کریں، ان باتوں میں کسی کی شکایت نہیں ہو، کسی کی غیبت نہیں ہو، بس ایک دوسرے میں دلچسپی ظاہر کریں۔ آج کل یہ مسئلہ ہے کہ ہم موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، پھر وہی بات آ جاتی ہے دلچسپی ظاہر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں انا آ جاتی ہے، ہم دلچسپی ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بھئی میں کیوں ظاہر کروں، وہ کرے، میں کیوں اسے بتاؤں کہ بھئی تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو، وہ مجھے بتائے کہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں۔ بس یہی کرتے 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 ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ہماری اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، پھر ان کے آگے گھر بستے ہیں اور پھر وہی سلسلہ جاری رہ جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی لائے۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور اچھی زندگی سے نوازے، سب عورتوں کے مسئلے حل کریں، سب آدمیوں کے بھی مسئلے حل کرے، شادی شدہ زندگی میں سب خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ۔